ونصلي ونسلم ونبارك على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الاحوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. اللہ جل جلالہ و عظم نوالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ عنایت و درود عرض کرنے کے بعد الجامعۃ الاشرفیہ کے اساتذہ کرام و طلباء کرام، قرآن کریم فرقان حمید کی آخری پارے میں سے ایک مختصر سی سورت اس کی تلاوت کی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سورت کا نام ہے سورۃ الفیل، اور فیل عربی زبان میں ہاتھی کو کہا جاتا ہے. اور یہ اس سورت میں ایک بہت مشہور واقعہ اس کا ذکر کیا گیا ہے جس کو فیل والا واقعہ اس کا نام ہمارے ذہنوں میں یہ موجود ہے. اس کو فیل والا واقعہ، اس واقعے کا پس منظر اس طرح ہے کہ حبشہ کے شاہ یعنی بادشاہ حبشہ نے ابرہہ بن اشرم کو یمن کا گورنر بنایا. یمن کا گورنر بنایا تو یہ گورنر وہاں پر پہنچا اور اس نے یمن کا ایک شہر ہے صنعاء، وہاں پر اس نے اپنا تخت سجایا. یمن کے جو لوگ تھے ان کی عقیدت وہ خانہ کعبہ سے تھی، بیت اللہ شریف سے تھی. جو بھی نظر و نیاز وہ منتیں مانتے، تحفے تحائف جمع کرتے تو وہ خانہ کعبہ کے متولی جو بھی ہوتا ان کے پاس جا کے جمع کر لیتے. تو یہ ابرہہ بن اشرم اس کو یہ بہت برا لگا کہ دیکھو رہتے ہمارے پاس ہیں، کھاتے یمن سے ہیں اور تحفے تحائف خانہ کعبہ اور بیت اللہ شریف میں جا کے جمع کرا کے آتے ہیں. تو اس نے صنعاء کے مقام پر سنگ مرمر کا ایک گھر بنایا اور اس یمن والوں کو حکم دیا کہ تم خانہ کعبہ کو نہیں جانا، وہاں کا طواف نہیں کرنا، بلکہ یہ جو میں نے سنگ مرمر کا گھر بنایا جس کا نام قلیس رکھا، اس گھر کا طواف کرنا ہے تم نے.
اب ظاہر ہے ہمیشہ سے بادشاہ ظالم رہے ہیں الا ماشاء اللہ، ایک خلافت اور ایک بادشاہت۔ خلافت جو ہے وہ ہمیشہ وہ لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی کرتی ہے، اور بادشاہت یہ جسموں پہ حکمرانی کرتی ہے، دلوں پہ حکمرانی نہیں کرتی۔ تو وہ بھی ظالم بادشاہ تھا یا ظالم گورنر تھا، اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ تم نے خانہ کعبہ نہیں جانا، وہاں کا طواف نہیں کرنا، اس گھر جو میں نے سنگ مرمر کا تیار کیا اس کا طواف کرنا ہے، اور نظر و نیاز جو تم خانہ کعبہ میں جا کے جمع کرا کے آتے ہو وہاں پر نہیں لے کے جانے بلکہ یہاں پر جمع کروانے۔ ظاہر ہے وہ لوگ مجبور ہو کے تو وہاں کا طواف کرنا انہوں نے شروع کیا۔ خانہ کعبہ سے ایک شخص آیا، زبیر بن عمر مکی، وہ آیا تو اس کو پاخانہ آیا، تو اس نے یہ جو ابرہہ نے گھر بنایا اس کو کوئی جگہ نہ ملی، تو اس نے جا کے اس قلیس جو اس نے اپنا گھر بنایا اس میں جا کے پاخانہ کر دیا۔ تو اس ابرہہ کو یہ بہت برا لگا، بڑا غصہ آیا، غصے میں ایسے تپتا رہا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد خانہ کعبہ سے ایک قافلہ آیا، کیونکہ وہ خانہ کعبہ یمن کی طرف وہ لوگ یمن کی طرف آ کے تو وہ یہاں سے تجارت کرتے تھے، تو وہ قافلے والے آئے، اس نے بھی اس گھر کے قریب ایک شخص نے آگ جلائی اور اس آگ کی چنگاری اڑی اور اس قلیس گھر کے اوپر گری، اور وہ گھر اس کی وجہ سے جل کے راکھ ہو گیا، وہ جو اس نے گھر بنایا۔ اب اس سے وہ ابرہہ کو مزید غصہ آیا، اس نے کہا کہ میں جو ہے نا مکہ والوں اور خانہ کعبہ کو گرا کے رہوں گا۔ اس وقت اس نے ارادہ کیا اور اپنے لشکر کو تیار کیا، اور اس کے پاس 12 ہاتھی تھے، 12 ہاتھی، اور وہ دستہ جو ہاتھیوں کا تھا وہ سب سے مقدم دستہ تھا، اس لیے اس کو فیل والا دستہ یا فیل والا لشکر کہا جاتا ہے۔ اور ان میں سے جو سب سے بڑا ہاتھی تھا اس کا نام محمود تھا، اس نے اس کو وہ سارا لشکر لے کے چلا گیا، اور اس میں کچھ عرب والوں کا بھی ہاتھ تھا۔ اس طائف والوں نے جس طرح نبی کریم علیہ السلام کے بعد میں انہوں نے پتھر برسائے، اس سے پہلے بھی وہ بیت اللہ کے خلاف تھے۔ اس ابرہہ کو راستہ دکھانے والے طائف والے کہ یہ راستہ مکہ کو جاتا ہے، بیت اللہ کو جاتا ہے، تو وہ وہاں سے لشکر چلا وادی محصر۔ یہ وادی محصر تقریباً بیت اللہ شریف سے 8 یا 10 کلومیٹر دور ہے، اور یہ مزدلفہ اور منا کے درمیان کا علاقہ ہے۔ وادی محصر میں آ کے تو یہ سارے کے سارے رک گئے، آگے ہاتھیوں کو جانے کی جرت نہیں ہوئی، وہاں پہ روک دیے گئے۔ اب انہوں نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اونٹوں کو انہوں نے قبضہ کر لیا، انہوں نے قبضہ کیا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ تم ہمارے اونٹوں کو آزاد کر دو۔ وہ کہتا ہے ابرہہ کہ میں نے تو سمجھا کہ شاید تم بہت بڑے لشکر لے کے آؤ گے اور ہم سے لڑو گے، کیونکہ ہم خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں اپنے اونٹوں کو چھڑانے آیا ہوں، بیت اللہ جس ذات کا گھر ہے اللہ کا، وہ خود اس کا انتظام، اس کی حفاظت کا انتظام کرے۔ وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ رب العزت خود اس کی حفاظت فرمائے۔ تو مکہ والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ اب ابرہہ نے یہاں پر حملہ کرنا ہے، وہ اپنے ساز و سامان لے کر پہاڑوں کے اوپر چڑھ گئے۔ اتنے میں اللہ رب العزت کا ایک لشکر نمودار ہوا جدہ کی طرف سے، جدہ کے سمندر سے ایک لشکر نمودار ہوا جن کو ابابیل کہا جاتا ہے، جس کا نام ابابیل ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حکم سے ان کو 3 پتھر دیے گئے، 3 پتھر، ایک نوک میں، 2 پنجوں میں، اور وہ پتھروں کا سائز کیا تھا؟ مسور کے دانے کے برابر، اس کا یہ سائز تھا۔
اور ہر ایک دانے پر ہر کافر، جس کافر کو لگنا تھا اس کافر کا نام لکھا ہوا تھا۔ وہ لشکر آیا، آسمانی لشکر آیا، اور آ کے اس نے جس کا نام لکھا اسی شخص کو وہ کنکر لگا، اور یہ کنکر ٹھیکری نما تھا، پکی مٹی جس کو ٹھیکری کہتے ہیں، اس جیسے یہ کنکر تھا اور ٹھیکری جیسے۔ تو اس نے ہر ایک نے اپنے اپنے نشانے پہ اپنے دشمن کو، اپنے رب تعالیٰ کے مخالف کو، خانہ کعبہ کے دشمن کے سر پہ مارا، اور وہ پتھر ایسے لگا، حالانکہ مسور کا دانہ کتنا ہوتا ہے، پتھر بھی سر پہ لگ جائے تو وہ چھید نہیں کرتا اور زخمی اتنا نہیں کرتا، لیکن وہ مسور کا دانہ کیونکہ یہ رب کا عذاب تھا، رب کی طرف سے یہ حکم تھا، تو وہ جنگوں میں ایک خود پہنی جاتی ہے، لوہے کی ایک ٹوپی ہوتی ہے، تلوار کے وار سے بچنے کے لیے اس کو خود کہتے ہیں۔ اگر تلوار کا وار لگ جائے سر پہ تو وہ سر پہ اثر نہیں کرتا، کیونکہ لوہا ہے تو لوہے کو لوہا نہیں اتنی آسانی سے کاٹتا، لیکن اس مسور کا دانہ وہ خود پہ لگتا اور خود میں سوراخ ہو جاتا، پھر سر کو لگتا، سر میں سوراخ ہو جاتا، پھر جسم میں سوراخ کرتا، حتیٰ کہ جس سواری پر بیٹھا ہوتا بندہ اس سواری میں سوراخ ہو جاتا اور زمین کے اندر چلا جاتا۔ یہ اللہ کا عذاب۔ اور پھر اس میں ایک ضمنی بات یہ ہے کہ دیکھو رب تعالیٰ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے، خبر بھی نہیں ہے، اور ہم اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھتے ہیں۔ توجہ میری طرف کرنی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات، عقل مند ہیں، ہم جانوروں کو، پرندوں کو بے عقل سمجھتے ہیں، لیکن یہ اس واقعہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جسے چاہے عقل دے دے۔ کس طرح مسور کے دانے پہ نام لکھا تھا تو پتہ چلا کہ پرندوں کو پڑھنا بھی آ گیا، ان پرندوں کو بتایا کہ فلاں شخص کو مارنا ہے، اور ان پرندوں نے آسمانوں میں اڑ کر اسی شخص پر وار کیا۔ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے ان کو، ان لوگوں کی پہچان عطا کر دی، اور ان کا نشانہ بھی نہیں چونکا، اور بالکل سیدھا جا کے لگا۔ جو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا لشکر ہے، ان کے نشانے کبھی چھوٹتے نہیں، اسی جگہ پہ لگتے ہیں جہاں پر ان کو حکم دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان پرندوں کہ تم نے فلاں فلاں شخص کو مارنا ہے، اور یہ فلاں، اور پھر ان کا نشانہ خطا نہیں ہوا، جس شخص کو حکم دیا گیا کہ اس آدمی کو تو نے مارنا ہے، اس پرندے نے اسی شخص پر وار کیا، ان کا وار خطا نہیں۔ تو یہ تو اللہ کے وہ مخلوق ہے جن کو ہم بے عقل سمجھتے ہیں، اور جو اللہ رب العزت کی عقل مند مخلوق ہے، اور پھر ان میں سے جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، یہ بھی اللہ کا لشکر ہے۔ ان لشکر والوں کو بھی نہ چھیڑا جائے، اگر ان کو چھیڑا گیا پھر یہ ایسا وار کر دیں گے، پھر ایمان بھی سلامت نہیں رہے گا، ان کا جسم سلامت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی اللہ کا لشکر ہے، ان لشکر والوں سے بھی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، ورنہ نہ جسم رہے گا، نہ جسم میں جان رہے گی، اور نہ ایمان سلامت رہے گا، نہ دنیا میں رہو گے، نہ آخرت میں رہو گے، نہ دنیا میں تباہ ہو جائے گی اور آخرت میں تباہ ہو جائے گی۔ لہذا ان اللہ کے محبوب ترین لوگوں کو محبوب رہنا چاہیے، ان کی مخالفت نہیں دینی چاہیے، ان کے قدموں میں آ کے ان سے فیض لینا چاہیے، نہ ان کی مخالفت کر کے اپنے ایمان کو بگاڑنا۔ تو وہ پرندے اللہ رب العزت اپنے وہ حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی، اللہ رب العزت نے مکڑی کے ذریعے سے، کبوتری کے ذریعے سے غار سور میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت فرمائی،
اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت فرمائی. اور اسی طرح جنگ احزاب میں، جنگ خندق میں اللہ رب العزت نے ہوا کے ذریعے سے کافروں کو نیست و نابود کیا اور ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا. تو یہ اللہ کی مخلوق ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے نبی کریم علیہ السلام کیا آپ نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کو اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کیا کیا، کیسے عذاب دیا؟ تو اس سے کیا یرا رؤیت کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، جو آنکھ سے دیکھا جائے اس کو رؤیت کہتے ہیں. یہ اصحاب فیل والا واقعہ نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا ہوا. اللہ رب العزت نے فرما دیا اے میرے محبوب کریم علیہ السلام کہ آپ نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کو کہ تیرے رب نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ تو پتہ کیا چلا کہ نبی کریم علیہ السلام اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے ان کے سامنے ساری کائنات رکھی ہوئی تھی. اس لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے نبی کریم علیہ السلام کیا آپ نے نہیں دیکھا کیف فعل، کیسے کیا رب کا تیرے رب نے باصحاب الفیل، فیل والوں کے ساتھ. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اللہ تعالیٰ نے کیا ان کے تمام سازشوں کو، تمام فریبوں کو، تمام سازشوں کو نیست و نابود نہیں کیا، تباہ نہیں کیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر پرندے بھیجے، اور پرندے بھی کون سی؟ آبابیل، اور وہ کنکر کے پتھروں سے ان کو مارتے تھے. فَجْعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اور ان کو ایسے نیست و نابود کر دیا کہ جیسے چبایا ہوا گھاس، جیسے جانور گھاس چباتا ہے پھر اس کا بھوسا بن جاتا ہے یا لید بن جاتی ہے. تو اللہ رب العزت کے جو فتابہ بھی جو لشکر آئے اور انہوں نے کنکر برسائے تو ان کا ایسا عذاب ان پہ نازل کر دیا کہ جیسے کھایا ہوا بھوسا لید کی طرح کر دیا. تو حضرات گرامی قدر، یہ اللہ کا لشکر، اللہ کے لشکر اتنے طاقتور ہیں، وہ فرشتوں سے بھی اتنے بڑے لشکر کو تباہ و برباد، ان کا نام و نشان ختم کر دیتا ہے. اس سے صوفیاء کرام وہ نقطہ اخذ کرتے ہیں. وہ نقطہ کیا لیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ دل جو ہے یہ خانہ کعبہ ہے، دل خانہ کعبہ ہے، اور اس میں شیطان یہ وار کرتا ہے کہ دل میں وسوسے پیدا کرے، دل میں گناہوں کے خیال پیدا ہو، گناہ کے ارادے پیدا ہو. تو یہ دل خانہ کعبہ ہے. اس دل کو خراب کرنے کے لیے یہ گناہ ہمارے دلوں میں جو خیال آتے ہیں، جو ارادے پیدا ہوتے ہیں، یہ ابرہہ نفس امارہ ابرہہ کافر ہے. دل خانہ کعبہ ہے، نفس امارہ ابرہہ کافر ہے، کیونکہ دل کو گرانے کے لیے نفس امارہ حکم کرتا ہے کہ تو یہ گناہ کر، تو یہ گناہ کر. تو یہ دل خانہ کعبہ، نفس امارہ، یہ ابرہہ کافر، اور برے دوست یہ ابرہہ کافر کا لشکر ہے. یہ سارا مل کے اس دل جو اللہ رب العزت کی تجلی کا مرکز ہے، اس مرکز کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ دل کس طرح خانہ کعبہ ہے؟ اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات 120 رحمتیں خانہ کعبہ پر برستی ہیں. ہر روز ہر وقت 120 رحمتیں برستی ہیں. یہ دل بھی وہ دل ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. یعنی انوار و تجلیات کا مرکز جس طرح خانہ کعبہ ہے، اسی طرح انوار و تجلیات کا مرکز یہ دل ہے. تو یہ دل خانہ کعبہ ہوا، اور اس کو گرانے کے لیے نفس امارہ ہے.
اور نفس امارہ کے ساتھ لشکر جو برے دوست ہیں جو برائی کا حکم دیتے ہیں وہ نفس امارہ کے ساتھ ابرہہ کافر کا لشکر. اور نبی کریم علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ابابیل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ابابیل ہے. نیک اعمال کرنا یہ نماز روزہ حج زکات عبادت اور ریاضت زہد و تقوی یہ تمام چیزیں ابابیل کے ساتھ جو کنکر ہے یہ وہ ہے. جب تم نماز پڑھتے ہو نفس امارہ کو کنکر لگتا ہے. جب تم روزہ رکھتے ہو نفس امارہ کو کنکر لگتا ہے. ابرہہ کے کافر اس لشکر کو کنکر لگتا ہے. جب تم زہد و تقوی کی طرف جاتے ہو تو نفس امارہ کو کنکر لگتا ہے. اگر نفس امارہ کو مارنا ہے اس ابرہہ کافر کو ختم کرنا ہے تو پھر زہد و تقوی اختیار کرنا پڑے گا. پھر نماز اور روزہ وہ اختیار کرنا پڑے گا. پھر نیکوں کی مجلس کو اختیار کرنا پڑے گا. تو تب تم نفس امارہ کے اور اس کے لشکر سے بچ جاؤ گے. وگرنہ نفس امارہ ہر وقت ابرہہ کافر کی طرح تمہارے دل پہ وار کرتا رہتا ہے جب تک تمہارے دل کو خراب نہ کرے اس کو چین نہیں آئے گا. لیکن ہم نے اس کا دفاع کرتے رہنا ہے. نبی کریم علیہ السلام کی محبت کو اپنے دل میں زندہ رکھنا ہے اور نماز اور روزہ کو اسی طرح اختیار کرنا ہے. اسی طرح اس پر پابندی کرنی ہے. انہی صوفیاء کرام انہی اولیاء کرام کے قدموں میں آ کے ہم نے نفس امارہ کو کنکر مارنے ہیں اور ایسے کنکر مارنے ہیں اور ایسے تباہ کرنا ہے جس طرح کہ رب تعالیٰ نے فرمایا نا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ کہ ان کو ایسے تباہ کیا کہ جیسے کھایا ہوا بھوسا. تو ہم نے بھی نفس امارہ کو ایسے مارنا ہے کہ اس کو تباہ و برباد کر دینا ہے. تو تب بھی ہم ان سے بچ جائیں گے. وگرنہ یہ شیطان قیامت تک ہمارے پیچھے لگا رہے گا. اور یہ نیکوں کی صحبت. پھر دیکھو انوار و تجلیات یعنی رب تعالیٰ دل کی طرف توجہ کرتا ہے. بارش ہوتی ہے بارش ہر زمین پر ہوتی ہے. دیکھو یہ سات زمین ہے نرم زمین ہے. اس پر جب بارش ہوتی ہے تو گھاس اگتی ہے. اس پر بارش ہوتی ہے تو پھل اگتا ہے پودا اگتا ہے پھول اگتے ہیں. اور اگر اس چٹیالی زمین پر بارش ہو تو یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا. سخت زمین پر ہو تو کچھ بھی نہیں اگتا. اگر یہی بارش گندگی پر ہو تو وہاں سے بدبو آتی ہے. وہاں سے بدبو محسوس ہوتی ہے. بدبو نکلتی ہے. سبزہ نہیں اگتا. وہاں سے پھول نہیں اگتے. وہاں سے پھل نہیں اگتا. پھل نہیں پیدا ہوتا. ارے اس دل کو نرم اتنا کر لو ان جیسی زمین جس طرح یہ نرم زمین ہے اس دل کو اتنا نرم کرو گے جب رب تعالیٰ کی طرف سے انوار و تجلیات کی اس دل پہ بارش ہو جائے گی. پھر اس دل میں محبت رسول بھی آئے گی. اس دل میں رب تعالیٰ کی محبت بھی آئے گی. اس دل میں اولیاء اللہ کی بھی محبت آئے گی. اور اس دل میں عبادت کی بھی محبت آئے گی. زہد و تقوی کی بھی محبت آئے گی. اور اگر یہ دل نرم نہیں ہوا اسی طرح شیطان کی طرح سخت رہا اس چٹیالی زمین کی طرح رہا تو پھر نہ خود فائدہ ہوگا نہ دوسروں کو فائدہ ملے گا. اور اگر اس دل میں گندگی ہوگی گناہوں کی وہ گندگی سے یہ دل بھرا ہوا ہوگا پھر انوار و تجلیات وہ جو بارش ہو رہی ہے اس بارش کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ نقصان ہی نقصان ہوگا. جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا کہ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں. ہدایت وہی پاتے ہیں جن کے دل نرم ہوتے ہیں جن کے دل میں محبت مصطفیٰ ہو جن کے دل میں رب تعالیٰ کی محبت ہو جن کے دل میں اللہ کے ولیوں کی محبت ہو. اور اس دل سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکتا. اس دل سے گندگی ہی نکلے گی. وہ لوگ جو محبت رسول دل میں نہیں رکھتے جو بغض رسول دل میں رکھتے ہیں
جو نبی کریم علیہ السلام کے نقائص بیان کرتے ہیں، تو وہاں سے پھر کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. نہ قرآن سے ہدایت حاصل کریں گے، نہ حدیث سے ہدایت حاصل کریں گے. وہ قرآن کو بھی جب پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، اور حدیث کو بھی جب پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. لہذا یہ دل کب نرم ہوتا ہے؟ یہ دل اس وقت نرم ہوتا ہے کہ جب نرم لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھے. دیکھو ہر بندے کو صحبت جیسے ملتی ہے تو اس کے انداز ویسے ہی ہو جاتے ہیں. صحبت کا اثر ہوتا ہے. صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. نیکوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی، بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. ارے نرم زمین میں رہو گے نرم ہو جاؤ گے، اگر سخت زمین پہ ہو جاؤ گے تو سخت بن جاؤ گے. اگر اللہ کے ولیوں کے ساتھ رہو گے تو تم پر رب کی رحمتیں نازل ہوں گی، رب کی برکتیں نازل ہوں گی، رب تعالیٰ کی انوار و تجلیات برسیں گی. اور اگر تم گمراہ کے پاس رہو گے گمراہ ہو جاؤ گے. اگر چور کے پاس بیٹھو گے چور بن جاؤ گے. اگر شرابی کے پاس بیٹھو گے شرابی بن جاؤ گے. اگر زانی کے پاس بیٹھو گے زانی بن جاؤ گے. اگر اللہ کے ولیوں کے قدموں میں بیٹھو گے پھر محبت رسول بھی دل میں آئے گا، پھر رب تعالیٰ کی محبت بھی آئے گی، عبادت کی محبت بھی تمہارے پاس. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھنے سے محبت رسول آتی ہے. اللہ کے جنہوں نے خود رب جو مقرب ہوتے ہیں، جو مقرب. دیکھو گندگی جتنا بندہ گندا ہو، اگر ایک نمک کے کان، جہاں سے نمک نکلتا ہے اس کو کان کہتے ہیں، نمک کے کان میں اگر گدا بھی گر جائے نا تو کچھ عرصے کے بعد وہ بھی نمک بن جاتا ہے. نمک کے کان میں گدا جن کو کھایا نہیں جاتا، جو کہ کھانا جائز نہیں ہے، لیکن جب اس کی جنس بدل جائے، جب وہ نمک بن جائے تو اس کا استعمال جائز ہوتا ہے. تو پتہ چلا کہ کسی کے ساتھ بیٹھنے سے اس جیسے خصوصیات آ جاتی ہے، اس جیسی برکات آ جاتی ہے. اگر نمک میں گرنے والا وہ گدا، اگر وہ گدے کو نمک بنا سکتے ہیں تو پھر اللہ کے ولیوں کے قدموں میں بیٹھنے سے پھر وہ ہمیں کیوں نہ کہوں کہ اگر گناہگار ہو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے اس کو بھی نیکو کار بنا دیتا ہے. اگر فاسق و فاجر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو صالح بندہ بنا دیتا ہے، اللہ کا ولی بنا دیتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. تو ان اولیاء کے قدموں میں بیٹھنے سے بندے نیک بن جاتے ہیں. اور ہم نے خود دیکھا ہے کہ جو بھی ایسے فاسق و فاجر آ جاتے ہیں ان کے قدموں سے لگ جاتے ہیں، ان کے قدموں کو چومتے ہیں، اللہ رب العزت کرم کر دیتا ہے، تمام گناہوں سے توبہ کر دیتے ہیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو ہمیں ان صوفیاء، ان اولیاء کے قدموں سے لگنا چاہیے. اور کل قیامت والے دن ہمیں انہی پر فخر ہے، انہی پر فخر ہے. ہمیں اگر کوئی آسرا ہے کوئی تو ہم انہی کے آسرے پہ جی رہے ہیں. ہمارے اعمال کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم بس اتنا اس پہ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہماری نسبت مفتی اعظم سے ہے، ہماری نسبت قطب الاولیاء سے ہے، ہماری نسبت فقیہ اعظم سے ہے، ہماری نسبت موراڑی شریف کے خواجگان سے ہے. ہم اس نسبت پہ فخر کرتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہم امید کرتے ہیں بلکہ ہمیں یقین ہے کہ ہم ضرور کل قیامت والے دن ہماری سفارش فرمائیں گے اور ہمیں اپنی چادر میں لپیٹ کے اپنے ساتھ رکھیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کے قدموں سے لگنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم.